نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، محترم ماں اور بہنوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے موجودہ صورتحال میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی۔ ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کی ذات پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کا اسوہ حسنہ یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی رسالت ایک عمومی رسالت ہے، آپ رسول انسانیت ہیں، تمام انسانوں کے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نے جو نمونہ قائم کیا ہے وہ اسوہ حسنہ بھی ہے، اسوہ کاملہ بھی ہے، اور محفوظ ہے، مستند ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو روشن ہے، ایک کمپلیٹ رہنمائی ہے۔ جس حیثیت سے بھی آپ کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا چاہیں، روشنی مل جائے۔ تو کسی بھی زمانے کے حالات ہوں، مسائل ہوں، اسوہ حسنہ کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اس وقت بھی بہت سے مسائل تھے، بڑی مشکلات تھیں، اور آپ نے ان کا حل پیش کیا، جدوجہد کی، محنت کی، اور دنیا کے اندر مختصر مدت میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو فکری بھی تھا اور اخلاقی بھی تھا، سماجی بھی تھا، معاشی بھی تھا، سیاسی بھی تھا، اور اس انقلاب کے اثرات سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں تھا جو متاثر نہ ہوا۔ ایک مکمل تبدیلی، ایک نیا انسان بن گیا، اور ایک نیا خاندان بن گیا، ایک نیا سماج بن گیا، ایک نئی سوسائٹی بن گئی، سب کچھ بدل گیا۔ ایسا انقلاب جو ہماگیر انقلاب، ہمہ جہتی انقلاب۔ تو یہ ایمان کا بھی مسئلہ ہے، تاریخی شہادت کا بھی مسئلہ ہے۔
تاریخی گواہی کا بھی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ایک مکمل اسوہ ہے، کمپلیٹ اسوہ ہے، مکمل رہنمائی ہے، اور ہر زمانے کے لیے اور تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے اندر گائیڈنس موجود ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا تک اس کو پہنچائیں، دنیا کو اس سے روشناس کرائیں۔ موصل انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے کارنامے کے بارے میں، آپ کے پیغام کے بارے میں، آپ نے دنیا کو کیا دیا، یہ بتانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ احسانات بڑے بڑے کیا ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر کیے۔ حالی نے کہا تھا بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی، سب سرچشمے وہیں سے جا کے ملتے ہیں۔ علمی انقلاب بھی جو برپا ہوا، نالج کی دنیا میں جو تبدیلی آئی، اس کا سوتا بھی وہیں سے پھوٹتا ہے۔ غور اور فکر کی دعوت جو آپ نے دی قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، جس طرح سے آپ نے صحابہ کی تربیت کی، تو ایک علمی انقلاب بھی آ گیا۔ وہ قوم جو تعلیم کے میدان میں، نالج کے میدان میں پیچھے تھی، اس نے کتنی ترقی کی۔ سماجی لحاظ سے دیکھیے کتنی زبردست تبدیلی آئی، سیاسی لحاظ سے تبدیلی آئی، اخلاقی لحاظ سے تبدیلی آئی، کس طرح سے آپ نے اصلاح کا کام کیا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست موضوع ہے، سیرت نبوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، آپ کے احسانات، اور دنیا کو اس سے روشناس کرنا۔ لوگ جانتے نہیں، اپنے محسن کو لوگ پہچانتے نہیں، ان کے کارناموں سے واقف نہیں، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی واقف نہیں، اس لیے وہ نادانی کی وجہ سے گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں دیدہ و دانستہ بھی ہوتی ہیں، منصوبے کے تحت بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو متاثر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقف نہیں، قرآن کا تعارف نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں، اسلامی تعلیمات کا تعارف نہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے، امت مسلمہ کی کوتاہی، کہ ہم نے بتایا نہیں، ہم نے تعارف نہیں کرایا، اور ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنا ہوگا۔ موضوع کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے تو مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اس کی بالادستی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی لحاظ سے ان کی بالادستی ہے، نالج اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ آگے ہیں، اور دنیا میں امامت اور قیادت وہی قوم کرتی ہے جو علم کے میدان میں آگے ہوتی ہے۔ جس کے پاس علمی بالادستی ہوگی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو آگے ہوگا، اس کی حکمرانی ہوگی، اس لیے کہ اس کی عسکری طاقت بھی زبردست ہوگی، اور جب عسکری طاقت زبردست ہوگی تو اس کا غلبہ سیاسی لحاظ سے بھی ہوگا، جہاں چاہے گا وہ مداخلت کرے گا، اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، ہو رہا ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو مغرب جو ہے اپنی تہذیب کا غلبہ بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ ہماری تہذیب بہت ہی ترقی یافتہ ہے، حالانکہ اس تہذیب کے کڑوے کسیلے پھل ساری دنیا اس کا مزہ چکھ رہی ہے، جو اس کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو اس کا سماجی سسٹم ہے، جو اس کا معاشی سسٹم ہے، جس طریقے سے وہاں استحصال ہوتا ہے، سود کے اوپر جس طریقے سے مبنی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان کھائی بڑھتی چلی جاتی ہے، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور غریب غربت کی پستیوں میں گر جاتا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے آپ دیکھیں تو اخلاقی قدروں کا کوئی احساس ہی نہیں، سماج کے اندر عفت اور پاک دامنی، خاندانی نظام، یہ تمام چیزیں پامال ہیں، اور اس کو زبردستی ساری دنیا پر وہ
غالب بھی کرنا چاہتے ہیں، مسلط بھی کرنا چاہتے ہیں۔ عالم اسلام کی صورتحال یہ ہے کہ عالم اسلام منتشر ہے، اور جب سے خلافت جیسی بھی کچھ تھی، جب سے اس کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کا عالمی پیمانے پر جو ایک سیاسی شیرازہ تھا وہ بکھر گیا۔ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ کم سے کم ایک شیرازہ تھا، ایک طاقت تھی، ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر مغربی ممالک نے قبضہ کر لیا۔ پھر آزادی بھی جب ہوئی، نہ جانے کتنے مسلم ممالک وجود میں آ گئے، اور ایسے لوگوں کو بیٹھا کے گئے جو ان کی کٹھ پتلی کا کام کر سکیں، انہی کی تہذیب کو آگے بڑھا سکیں۔ مسلم ممالک میں اسلامی تہذیب اجنبی ہو گئی، تو مسلم ممالک کی جو طاقت تھی وہ بھی بکھر گئی، اور آپس میں انتشار ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو عالمی پیمانے پر مؤثر ہو سکے۔ کوئی ایسا اتحاد نہیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں۔ عالمی پیمانے پر یہ بھی ہوا ہے، آپ اچھی طرح سے اسے واقف ہیں، کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا، اور جہاد کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی، اور اس طرح کی تصویر پیش کی گئی کہ گویا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ دہشت گردی کی عمر کتنی ہے؟ دہشت گردی کی عمر زیادہ سے زیادہ 40-50 سال ہے، اور اسلام تو 1450 سال سے اس دنیا کے اندر امن اور سکون پھیلاتا رہا ہے، اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا کو امن اور سکون کا گہوارہ بناتا رہا۔ اس سے رشتہ جوڑنا، جہاد کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس کا ازالہ ہمارے ذمے کہ ہم بتائیں جہاد کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، قرآنی آیتوں میں جہاں جہاد کا لفظ آیا کس معنی میں آیا ہے، کیا اس کا سیاق و سباق ہے، اور ہماری تاریخ کیا ہے، اور کس طریقے سے مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دنیا کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کی، انصاف قائم کرنے کی کوشش کی، سماجی لحاظ سے لوگوں کو ایک مقام پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ملکی سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ادھر مسلسل مختلف کوششوں کے ذریعے سے ایک منافرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا، اور ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دی گئی، اور مسلسل اس پر کام ہو رہا ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ کام کر رہی ہیں، اور بہت سی تحریکیں ہیں وہ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے یہ کام کر رہی ہیں، اور ذرائع ابلاغ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں مختلف طریقے سے، یہاں تک کہ نصاب تعلیم کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں داخل کی گئی ہیں کہ جس سے ایک نفرت پیدا ہوتی مسلمانوں کے خلاف۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک اشتعال کی کیفیت ہے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے خلاف ایک اشتعال کی کیفیت، اور چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے، تشدد ہو جاتا ہے، وائلنس ہو جاتا ہے، لنچنگ ہو جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا واقعات ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تشویش کی صورتحال ہے، یہ جو نفرت کا ماحول ہے، منافرت کا ماحول ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، عالمی سطح پہ، ملکی سطح پر ہے۔ یہ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے دنوں سے مسلمان اس ملک کے اندر ہیں، اسلام کا صحیح تعارف نہیں کرا سکے، اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہم ان کو دور نہیں کر سکے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کام کرتے بھی ہیں تو ایسی جگہ کرتے ہیں، ایسی زبان میں کرتے ہیں، ایسے پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ وہ جہاں پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ برادران وطن کے اندر کام ہونا چاہیے، ان کی زبان میں کام ہونا چاہیے، ایسے ذرائع کے ذریعے کام ہونا چاہیے کہ وہاں تک بات پہنچے۔ ہم مان لیجئے کہ اردو اخبار میں آرٹیکل لکھ لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تو اردو اخبار کون پڑھتا ہے؟ جب ہندی میں، انگریزی میں، مین اسٹریم میڈیا میں اگر ہماری باتیں نہیں آئیں گی، اگر ہمارے مضامین نہیں آئیں گے، غلط فہمیوں کا ازالہ نہیں ہوگا،
تو جو غلط فہمیاں وہ تو باقی رہیں گی. ہم کوئی کوشش کرتے ہیں تو اپنے درمیان کانفرنس کر لیتے ہیں, سدبھاونا کے نام پہ بھی کانفرنس کرتے ہیں, تو اس میں 99% مسلمان ہی ہے. سدبھاونا کیسے قائم ہوگی؟ بھائی چارہ کیسے قائم ہوگا؟ برادران وطن کی جب شرکت ہوگی, جب وہ لوگ موجود ہوں گے جن کے ذہن میں غلط فہمی ہے, جب اس کو ہم دور کریں گے تب تو مسئلہ کچھ حل ہوگا, ماحول بدلے گا. تو یہ جو غلط فہمیوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, شریعت کے بارے میں, شرعی احکام کے بارے میں مسلسل. اب آپ دیکھیے یہ خود ایک مسئلہ ہے ملکی سطح پر کہ شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, شریعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا منصوبہ ہے کہ اگر ایک ساتھ یکساں سول کوڈ کی بات کی جائے گی تو مسئلہ جو ہے بہت ہی گمبھیر ہو جائے گا اور اس کے اوپر واویلا مچے گا. تو اب اس کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے سے شریعت کے ایک ایک مسئلے کو نشانہ بنایا جائے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عدالت کے ذریعے ایسے فیصلے آئیں کہ شریعت جو ہے وہ نشانہ بن جائے. مثال کے طور پر آپ ذرا سوچئے, طلاق کے سلسلے میں جو عدالت سے فیصلہ آیا, سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا, یہ شریعت میں مداخلت ہے. ایک ساتھ اگر کسی نے 3 طلاق دیا, ناپسندیدہ چیز ہے. شرعی لحاظ سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. یہ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل ہوگا. کوئی کورٹ نہیں اسے طے کرے گی کہ ایک ساتھ 3 طلاق دیا تو طلاق ہوا کہ نہیں ہوا. اب آپ بتائیے کہ مفتی کا کام یہ عدالت کا کام نہیں ہے, یہ تو شریعت کے ماہرین کا کام ہے. ہمارے ہاں جو اختلاف تھا وہ صرف اتنا تھا کہ اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے, ایک ساتھ 3 طلاق دینا ناپسندیدہ ہے, اس کو طلاق بدعت بھی کہا جاتا ہے, لیکن اختلاف یہ تھا کہ اس کو 1 مانیں گے کہ 3 مانیں گے. یہی اختلاف تھا, اس کو 1 مانا جائے کہ 3 مانا جائے. بعض مسائل میں اختلاف ہے, اس میں بھی اختلاف, جس پر جس کو اطمینان ہے عمل کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایسا ہوا کھڑا کیا گیا کہ گویا ہر مسلمان 3 طلاق دے رہا ہے, بہت واقعات ہو رہے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ 0 ہے. یہ تو عجیب و غریب بات ہوئی نا, نہ 1 ہے نہ 3 ہے. اب شرعی لحاظ سے تو طلاق واقع ہو گئی اور عدالت کے فیصلے کے لحاظ سے طلاق نہیں ہوئی. اب کیا صورتحال بنے گی؟ یہ شریعت میں مداخلت ہے. حجاب لازم ہے کہ نہیں لازم ہے یہ تو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ عدالت نہیں طے کر سکتی. قرآن کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں, یہ جو شریعت کے ماہرین ہیں قرآن سنت کی روشنی میں بتائیں گے. اب عدالت یہ طے کر رہی ہے کہ حجاب جو ہے اسلامی تعلیمات میں ضروری ہے کہ ضروری نہیں, اور ایسی بحثیں ہوتی ہیں کہ اس پہ ہنسی آتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ابھی جب حجاب کی بحث چل رہی تھی تو اس میں یہ بات تک آئی کہ بھائی اسلام میں تو صرف 5 چیز ضروری ہے, باقی چیز, بھائی اسلام میں 5 ارکان ہیں, 5 بنیادی ستون ہیں, لیکن لازم چیزیں بہت سے ہیں, بہت سی چیزیں جو ضروری ہیں. وہ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں طے ہوگا کہ کیا چیز ضروری ہے. وہ پوری ایک بحث ہے. ہمارے ہاں ایک سبجیکٹ ہے جس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. اصول فقہ میں ایک بحث ہے حکم شرعی کی, کہ جو حکم شرعی ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں. اس میں ایک وہ چیز ہے واجب اور فرض جسے کہتے ہیں جو ضروری ہے. دوسری چیز ہے جو سنت اور مستحب ہوتی ہے, جس کے کرنے میں ثواب ہے, نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے. تیسری چیز وہ جو مباح ہوتی ہے, جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے. چوتھی چیز وہ ہوتی ہے جو حرام ہوتی ہے. 5ویں چیز وہ ہوتی ہے جو مکروہ ہوتی ہے. یہ سب شریعت کی بحثیں ہیں, اسلامی شریعت کے ماہرین اسے طے کریں گے. اب یہ سب بحثیں ہو رہی ہیں وہاں, تو ایک ایک چیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تعدد ازدواج کے مسئلے پر کیس داخل ہے عدالت میں, یہ مسئلہ بھی وہاں زیر بحث ہے. وراثت سے متعلق بھی کیس ہے. اب جیسے اسلام میں بیٹے اور بیٹی کا جو فرق ہے, وراثت میں اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ ہمارا جو عائلی سسٹم ہے اس میں عورتوں پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں. تمام مالی ذمہ داریاں مردوں پر ہیں, باپ کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے, بھائی کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے, تمام ذمہ داریاں مردوں پر ہیں.
عورتوں کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں، حقوق ہیں ان کے، تو اس لیے ان کی ذمہ داری جب نہیں ہے تو وراثت میں ان کا حصہ کم رکھا گیا ہے۔ مردوں کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے تو ان کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ جب پورے عائلی سسٹم کو ہم دیکھیں گے تب نہ وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اب آپ جو ہے عدالت میں چلے جائیں کہ یہ فرق ہے، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پرسنل اللہ کے اندر چیزیں ہیں، وراثت کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ، اسی طرح سے حضانت کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، یہ سب ہمارے پرسنل اللہ کی چیزیں، ان میں ایک ایک چیز کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا عدالت کے ذریعے سے کہ عدالتی فیصلے کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مسلمانان ہند کے سامنے ہے۔ مساجد اور مدارس اور اوقاف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ یہ مساجد، یہ مدارس اور اس طرح کے جو مراکز ہیں یہ دین کا سرچشمہ ہیں اور دینی علوم یہاں سے آگے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دینی تربیت ہوتی ہے، ان کی نئی نسل کو دینی احکام سے واقفیت ہوتی ہے، اس لیے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود ملت کا جو اندرونی بگاڑ ہے، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر جو اخلاقی لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ سے جو طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہونا چاہیے، قرآنی تعلیمات پہ چلنا چاہیے، لیکن ہم نہ تو انفرادی سطح پر، نہ عائلی سطح پر، نہ سماجی سطح پر ان تعلیمات کو پیش کر پا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر بڑا انتشار ہے اور بہت تفرقہ ہے۔ وہ امت جس کو امت واحدہ ہونا چاہیے، وہ امت فرقوں میں بٹی ہوئی، اور دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک چیز تو برادری کی بنیاد پہ تفریق ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، سب آدم اور حوا کے اولاد ہیں، نسلی لحاظ سے کوئی برتری کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ اونچ نیچ کا جو تصور ہے یہ غیر اسلامی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے سماج میں موجود ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کا نمونہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے وہ مسلکی تعصبات ہے۔ فقہی اختلافات وہ علمی اختلافات ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر تعصب ہو، اس بنیاد پر ہمارے درمیان لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، مالکی ہے، مقلد ہے، غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، غیر اہل حدیث ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، امت کو بانٹنے والی، ملت کو منتشر کرنے والی چیز ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیمی پسماندگی، آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری بیماریوں کا سب سے بڑا سبب تعلیمی پسماندگی۔ تعلیم کے میدان میں ہم پسماندہ ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، اور اس کے لیے بہت سی رپورٹیں موجود ہیں اور بہت سے شواہد اور گواہیاں موجود ہیں، اور ہم خود اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، تعلیم میں ہم کتنے پیچھے ہیں، کتنی قومیں جو کہ بہت دبی کچلی تھیں تعلیمی میدان میں کہاں سے کہاں چلی گئیں، اور آج ہم پیچھے ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا ہے کہ یہ جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ معاشی لحاظ سے بھی ہم بہت ہی کمزور ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور ناداری ایک ایسی چیز ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سے عوامل ہیں، اس میں معاشی عوامل بھی ہیں، غربت بھی ہے، ناداری بھی ہے۔ تو معاشی لحاظ سے ہماری پسماندگی اور ہماری کمزوری یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقام، اپنے منصب اور اپنے فرض منصبی سے غافل ہیں۔ یہ ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا، اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر ہم کو فائز کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت جو تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کی گئی، اور اس کا کام ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے،
امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، شہادت حق کا کام کرے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے. تو یہ شعور جو ہے امت کے اندر بحثت امت یہ بالکل سے مفقود ہے. عام قوموں کی طرح سے ایک قوم ہے دنیا کی جدوجہد میں لگے ہوئے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، کس کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال جواب ہوگا، کیا جواب دیں گے ہم. تو اپنے مقام اور منصب سے غفلت اور اس سے کوتاہی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس طرح کے بھی اب مسائل کھڑے ہو گئے ہیں یا سوالات قائم کیے جاتے ہیں کہ مسلمان کیا دے رہے ہیں، اس ملک کو کیا دے رہے ہیں. وہ ایک بوجھ بن گئے ہیں. حالانکہ مسلمان تو ایک نفع بخش قوم کا نام، جو ساری انسانیت کو فیض پہنچانے والی قوم ہوتی ہے، جس سے سب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہر میدان میں اس کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے. اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے. آج ہماری پہچان یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں، ہمارے بارے میں یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں. تو صورتحال کے چند پہلو ہیں جو میں نے اختصار سے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ تدارک کے لیے اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سیرت رسول کی روشنی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اور ہمارے لیے کیا گائیڈنس ہے. ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور کس طرح سے ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ ہے کہ ہمیں ایمانی جذبہ جگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی قوم کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے سب سے زیادہ توجہ جس چیز پہ دی، آپ جب آئے دنیا کے اندر اور رسالت کے مقام پر فائز کیے گئے تو اس وقت سیاسی مسائل بھی تھے، معاشی مسائل بھی تھے، سماجی مسائل بھی تھے، لیکن آپ نے موضوع بحث جس چیز کو بنایا وہ عقیدے کو بنایا. آپ نے توحید کا عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس بنیاد پر آپ نے اپنی تحریک شروع کی، ایمان کی بنیاد پر اور عقیدے کی بنیاد پر، توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ اور رسالت کا عقیدہ. یہ بنیاد ہونی چاہیے، اسی پر تمام اصلاحات ہوں گی. جتنی اصلاحات ہوں گی وہ عقیدے ہی کی بنیاد پر ہوں گی. اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دور اول میں جس طرح سے اصلاح کا کام ہوا تھا ہر دور میں اسی طریقے سے اصلاح کا کام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے انبیاء ہیں، قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سب نے اپنے قوم کے سامنے یہی بات رکھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا. جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ نے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا. دینی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے مضبوط کرنا ملت کو یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کے بغیر حالات پہ اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اسی بنیاد پر ہوگا. ہم کو جو عزت ملے گی دین کی بنیاد پر ملے گی، ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ملے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی فتح کے موقع پر وہاں گئے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک تاریخی سفر تھا، کس طرح سے آپ نے سفر کیا. اور وہاں جب پہنچے معمولی کپڑے تھے، راستے میں کہیں پانی تھا، آپ نے اپنا ازار اٹھایا. وہاں جب لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہاں بہت سارے لوگ منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا تاثر لیں گے، کیا رائے قائم کریں گے. تو انہوں نے ایک تاریخی بات کہی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام
فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ مِنْ غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں جو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، ایمان کی وجہ سے ملی ہے، اور اگر کسی دوسرے راستے سے ہم عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ ہماری عزت ایمان میں ہے، ہماری عزت اللہ کے دین سے وابستگی میں ہے، ہماری عزت اپنے عقیدے سے مضبوطی کے ساتھ تمسک میں ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہماری نئی نسلوں کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دینی بیداری پیدا ہو قوم کے اندر، ملت کے اندر دین سے تعلق مضبوط ہو، ایمانی اور اخلاقی لحاظ سے ہمارے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا کام جس کو ہم اصلاح کا کام کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کوئی بھی برائی دیکھو اس کو طاقت سے مٹانے کی کوشش کرو، اور اگر طاقت سے نہیں مٹا سکتے ہو تو زبان سے اس کے خلاف بولو، اور اگر کسی وجہ سے زبان کا استعمال بھی نہ ہو سکتا ہو تو دل میں تو اس کے خلاف نفرت ہونی چاہیے، اور یہ عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ جیسے میرے اندر طاقت ہوگی میں زبان کا بھی استعمال کروں گا، طاقت کا بھی استعمال کروں گا، برائی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو بنانا اور اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ دوسرا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، دینی لحاظ سے دیکھیں تو بدعات اور خرافات جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہیں، اخلاقی لحاظ سے آپ دیکھیں تو کتنا بگاڑ ہمارے اندر آ گیا ہے، امانت اور دیانت اور صداقت اور یہ سب چیزیں جو ہے کس طریقے سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے معاملات ہونے چاہیے ایک مسلمان کے، تو اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت عمدہ مثال دی ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ ایک سماج کے اندر کچھ لوگ اللہ کے حدود پر قائم رہتے ہیں، کچھ لوگ قائم نہیں رہتے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر کے سفر میں لوگ جا رہے ہوں اور سمندر کا پانی کا جہاز ہے اس کے اوپر سفر کر رہے ہوں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہوں، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہوں، اور نیچے کے لوگ بار بار آتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، پانی کے لیے، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو نیچے والوں نے سوچا کہ لاؤ نیچے ہی سوراخ کر کے یہیں سے پانی نکال لیں۔ اب وہ کلہاڑا لے کے اور اس میں سوراخ کرنے لگے۔ اگر اوپر والے آ کر کے ان کو نہیں روکیں گے تو جہاز میں سوراخ ہوگا، اور سوراخ ہوگا تو اس میں پانی آئے گا، پانی آئے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ یہی حال ہے ہمارے سماج کا، یہی حال ہمارے معاشرے کا، ہم سب ایک ہی جہاز کے سوار ہیں۔ جہاز اگر کنارے جائے گا تو سب لوگ کنارے لگیں گے، اور جہاز اگر ڈوبے گا تو سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ اس لیے یہ نہیں کہ ہم سے کیا مطلب، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو سب سے مطلب رکھنا چاہیے، ہم کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ہم کو اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے، جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلم سماج کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنائیں، اس لیے کہ اسی سے تو اسلام کا تعارف ہوتا ہے، اسی سے لوگ اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اصلاح کا کام نہیں کریں گے، سماج کو سدھارنے کا کام نہیں کریں گے تو غلط میسج جاتا رہے گا اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تیسرا کام جو کرنا ہے ہمیں، اور اللہ کے رسول نے بہت زور دیا اس پر، وہ تعلیمی بیداری اور تعلیمی ترقی کا کام۔ اسلام میں علم کی غیر معمولی اہمیت، اور یہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ تو فرض ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اور ایک بار آپ نے تقریر کیا مدینے میں، آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں، علم نہیں حاصل کرتے، انہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں، اور اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو میں ان کو سزا دوں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو سکھاتے نہیں، انہیں چاہیے کہ
کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو سکھائیں ورنہ میں ان کو سزا دوں گا. تو تبصرہ ہونے لگا کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ قبیلہ اشعر کی طرف اشارہ ہے. وہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کے پڑوس میں دیہاتی لوگ رہتے ہیں، تو اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے رجوع کیا. آپ نے کہا کہ ہاں. آپ ذرا یہ سوچئے کہ 1450 سال تعلیم کو لازمی قرار دینے کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اختیاری چیز نہیں ہے. اور دونوں طرف آپ نے بتایا کہ ایک طرف تو ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور جو لوگ صاحب علم ہیں ان کو سکھانا چاہیے. سکھانا بھی ضروری ہے اور سیکھنا بھی ضروری ہے. اس ملت سے ہمارا تعلق ہے. ہم تعلیم میں پسماندہ ہیں، ہم تعلیم میں پیچھے ہیں. ہائی اسکول تک جاتے جاتے نہ جانے کتنے بچے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں تعلیم. اعلیٰ تعلیم میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں. معیاری تعلیم ہمارے محلوں میں نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں نہیں. اور یہ بات ماہرین کہتے ہیں کہ تعلیمی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کمیونٹی کے اندر، اس کے محلوں میں، اس کی آبادی میں پرائمری اور پری پرائمری تعلیم کا اچھا نظم نہ ہو، تعلیم میں پیچھے رہ جائے. کیونکہ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو آگے کوئی کیسے جائے گا؟ اصل تو بنیاد ہے. خشت اول جو مہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. معمار نے اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی، ثریا تک وہ دیوار چلی جائے سیدھی نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ ابتدائی تعلیم کی ہے. پرائمری سے نیچے بھی پری پرائمری کی اہمیت ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ 3 سال سے کہ 6 سال تک بچہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. اس کی شخصیت کا ایک وہ نقش اول قائم ہو جاتا ہے. اس وقت کوئی رہنمائی نہیں، اس وقت کوئی گائیڈنس نہیں، اس وقت کوئی انتظام نہیں، تو آگے جا کر کے وہ مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر توجہ دینی چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ ہر محلے میں مسجدوں سے متصل، مسجدوں کے اندر جہاں جہاں ہمارا نظم ہے، ہم ابتدا ہی سے تعلیم کا اچھا نظم کریں، اچھی رہنمائی کریں، مضبوط بنیاد فراہم کریں. تعلیمی لحاظ سے ملت کو متوجہ کرنے کے لیے نیچے سے محنت کرنی ہوگی. کوئی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں تبھی کام ہوگا. آپ اپنے محلے سے کام کیجئے، آپ اپنے گرد و پیش سے کام شروع کیجئے، اپنی مسجد سے کام شروع کیجئے. اللہ کا شکر ہمارے پاس بہت مساجد ہیں اس ملک کے اندر. ان مساجد کو مسجد نبوی کے طرز پر تعلیم کا بھی مرکز بنائیے. مسجد نبوی میں صفہ کی درسگاہ بھی تھی، وہ نماز کا بھی مرکز تھی، وہ تعلیم کا بھی مرکز تھی، جہاں سے حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ پیدا ہوئے. کتنے صحابہ وہاں سے تیار ہوئے. جو ہمارے مدارس ہیں، اب تو دیکھیے بہت سی باتیں آ رہی ہیں، اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں کہ مدارس کے نصاب پہ بھی غور ہونا چاہیے اور اس کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. یہاں تک اب بات آئی ہے دارالعلوم کی طرف سے کہ ہائی اسکول تک جو ہے وہ لازمی ہے، ہائی اسکول تک جو ہے وہاں تعلیم دی جائے گی اور داخلے کے وقت بھی اس کا لحاظ کیا جائے گا، اس کے امتحانات کا انتظام کیا جائے گا. جو مدارس کی افادیت ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے اور کم سے کم ہائی اسکول کی سطح تک تمام چیزیں فراہم کی جائیں. اس کے بعد جس کو اسلامیات میں تخصص کرنا وہ ادھر جائے گا، کہیں اور جانا ہو تو راستہ اس کے لیے کھلا رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا نظم ہونا چاہیے. وہ شبینہ مدارس کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ مساجد میں رات کے کلاسز کے ذریعے ہو سکتا ہے. کیرلا میں یہ سسٹم ہے، آپ معلوم کیجئے گا کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ صبح یا شام کے وقت اپنے محلے کی مسجد میں ان کے لیے نظم ہے، وہاں ان کی دینی تعلیم ہوتی ہے. تو وہ جو خلا رہ جاتا ہے دینی تعلیم کا، اس کو پر کرنا ضروری ہے. تو مدارس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمارے بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. چوتھا جو کام ہے وہ سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. سیاسی لحاظ سے دیکھیے تجربہ یہ بتاتا ہے کہ چاہے وہ نام نہاد سیکولر لوگ ہوں،
چاہے دوسرے لوگ ہوں، سب نے ہمارا استحصال کیا ہے اور ہمارے مسائل پہ سنجیدگی کے ساتھ کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کا حل کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ ایک جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں اور جمہوری ملک میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سیاسی طاقت بھی ہو ہمارے پاس، سیاسی لحاظ سے بھی ہمارا پریشر ہو، سیاسی لحاظ سے بھی ہماری بات سنی جائے، تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو معاشی فیکٹر یہ بہت اہم، اس بات کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ قوم کو معاشی لحاظ سے آگے بڑھانے کی کیسے کوشش کی جائے، لوگوں کو کیسے روزگار سے لگایا جائے، بلا سودی قرض اسکیمیں ہونی چاہیے، اس طرح کے فنڈز ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں کو روزگار سے لگا سکیں۔ جو بزنس مین ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، ان کا ایک سسٹم ہو اجتماعی کہ کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، نئے لوگوں کو اور آگے مضبوط کرنے کے لیے کس طرح سے ان کی رہنمائی کی جائے، تجربات سے کس طرح سے ان کو مستفید کیا جائے، ایسا سسٹم ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی ملک کے اندر آپ دیکھیں بہت سی اقلیتیں ایسی ہیں، تعداد میں بہت کم ہیں لیکن معاشی لحاظ سے بہت مستحکم ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر کمیونٹی کو آگے بڑھانے کا جذبہ پایا جاتا ہے، شعور پایا جاتا ہے کہ اپنے قوم کے لوگوں کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ چیز ہماری قوم کے اندر پیدا ہونی چاہیے تاکہ تجارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ہم اپنی قوم کو مستحکم کر سکیں۔ غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت پیچیدگی پیدا ہوتی، اس لیے ہمیں معاشی استحکام کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور جو مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے تفہیم شریعت کا مسئلہ۔ شریعت کیا ہے اور شریعت کس طریقے سے یہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ بات بتانے کی ضرورت، اور برادران وطن کے اندر یہ بات جانی چاہیے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہماری پوری کی پوری شریعت کا جو منشا ہے وہ ہے انسانوں کو نفع پہنچانا، نقصان سے بچانا۔ پوری شریعت کا دار و مدار اسی پر، جو احکام بھی ہیں سب انسانوں کی مصلحت کے لیے ہیں۔ تو جو احکام شریعت ہے اس کی تفہیم کی ضرورت ہے، اس کو بتا، جیسے طلاق ہی کا مسئلہ ہے، اگر کسی وجہ سے خوشگوار تعلقات قائم نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ رشتے کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ دوسری قباحتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو قرآن نے اس کی اجازت دی، اسلام نے اس کی اجازت دی، بتانے کی ضرورت ہے طلاق کیوں ہے، اس کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، وراثت کے احکام کی حکمت اور اس کی مصلحت کیا ہے۔ تعدد ازدواج ہی کا مسئلہ ہے، کن شرائط کے ساتھ ہے، کیا اس کے ساتھ قیود لگی ہوئی ہے، کیا اس کی حکمتیں ہیں، کیا اس کی مصلحتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تو اس کی حکمتیں کیا تھیں، اس کی مصلحتیں کیا تھیں۔ تو یہ سب چیزیں بتانے کی ضرورت ہے، تفہیم شریعت کی ضرورت خود مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ ہم اگر اپنے شرعی احکام ان کی حکمتوں سے واقف ہوں گے تو ہم اپنے برادران وطن کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ واقفیت ہونی چاہیے، اس طرح کے کیمپ لگنے چاہیے جہاں شرعی احکام، ان کی حکمتیں، ان کی مصلحتیں، ان کے اسرار، ان کے رموز کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اس کی بھی بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے۔ ایک اور جو چیز ہے، آپ دیکھیے ہماری سب سے بڑی طاقت دعوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا اور بہت ہی واضح الفاظ میں اعلان کیا، قل ھذہ سبیلی، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اے نبی اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی بلا رہا ہوں اور جو میرے متبعین ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں۔ وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، وہ میں مشرکین میں سے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رہنمائی یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو بنیادی کام ہے، اصل کام ہے، وہ دعوت کا کام، اور یہ دعوت کا کام بھی علی وجہ البصیرت ہونا چاہیے۔ علی وجہ البصیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری علمی تیاری ہونی چاہیے، ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے، اسلام کا بھی مطالعہ ہو اور باطل کا بھی مطالعہ ہو، ایک تقابلی مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اسلام کو ایک متبادل نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کر سکیں۔
اگر ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں موازنہ کر کے یہ بتانا ہوگا کہ اسلام ان مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے. جیسے غربت ہی کا مسئلہ ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، اور تمام لوگوں کی سیاست اسی بنیاد پہ چلتی ہے کہ ہم غربت کا خاتمہ کریں گے اور غریبی کو ہٹائیں گے. یہ نعرہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے. اسلام غربت کو کیسے ختم کرتا ہے؟ اسلام غریبی کے مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ مسئلہ کیسے حل کیا گیا؟ اسلامی دور حکومت میں کس طریقے سے حل کیا گیا؟ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ کس طرح سے انفاق کا جذبہ ابھارا جاتا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے لیے ضروری ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، بیت المال کا نظام ہے، غریبوں کو مختلف طریقے سے اوپر اٹھانے کے لیے اسکیمیں ہیں. پوری اسلامی تعلیمات ہے، پورا ایک سسٹم ہے. اسلام کا ایک معاشی سسٹم ہے، اسلام کا ایک اخلاقی سسٹم ہے، اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، پورا ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. تو یہ اگر ہمارے پاس مطالعہ نہیں ہوگا تو ہم کسی کو قائل کیسے کریں گے؟ دعوت کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ وجہ البصیرت انجام دیا ہے، شرح صدر کے ساتھ کہ اسلام حق ہے، اس کو ثابت کرنا ہے. اور اسلام کے علاوہ جو نظام ہے وہ دنیا کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات ہمیں ثابت کرنی ہوگی دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، تاریخی گواہیوں کے ساتھ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صورتحال یہ تھی، اتنی معاشی خوشحالی تھی کہ زکوٰۃ لے کے لوگ تلاش کرتے تھے اور مستحقین نہیں ملتے تھے. اسلام نے غربت کے مسئلے کو حل کیا ہے. یہ صرف دعوے کی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ کی شہادت اس کے ساتھ موجود ہے. تو اس سسٹم کو سمجھانا ہوگا. امت کے اندر یہ دعوتی شعور پیدا کیجیے، یہ کام کیجیے. ہر مسلمان داعی ہے اور ہر مسلمان کے پاس اسلام کا پیغام ہے اور اسے محنت کرنی چاہیے کہ اسلام کا پیغام پیش کر سکے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنے اپنے دائرہ کار میں انہیں یہ کام کرنا ہے. ملت کے اندر اگر دعوتی شعور پیدا ہو جائے تو ہم غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ برادران وطن سے ہمارے سماجی روابط ہونے چاہیے، اجنبیت نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ برسہ برس سے ہم جہاں رہتے ہیں غیر مسلم پڑوسی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، اس کے ہمارا آنا جانا ہی نہیں، اس کے دکھ درد میں ہماری شرکت ہی نہیں. دیکھیے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جو روابط ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے رابطہ رکھا، سب لوگوں سے سماجی طور پر مربوط رہے. آپ نے دکھ درد میں شرکت کی، یہ اسوہ ہے آپ کا، یہ آپ کا طریقہ ہے. تو ہمیں سماجی روابط کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے. ان سے تعلقات کو بنائیے، ان کے ہاں آنا جانا رکھیے. بیمار ہو جائیں مزاج پرسی کیجیے، مدد کی ضرورت ہو مدد کیجیے، حال چال لیجیے. دیکھیے کس طرح سے حالات بدلیں گے. دیکھیے اسلام میں جو پڑوسی کا حق ہے اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں. پڑوسی کا حق ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کا حق ادا کیجیے. اور بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ نسل نو کی ایمانی تربیت ہے. یہ جو بچے ہیں اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاتھ میں، ان کے مستقبل کو بنانا اور ان کو اللہ کا صالح بندہ بنانا، ان کی ایمانی تربیت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. بچپن ہی سے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری خواتین گھروں میں دینی ماحول بنائیں، ایمانی ماحول بنائیں، روحانی ماحول بنائیں، کہ اس ماحول میں جس بچے کی تربیت ہوگی اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، رسول کی محبت پیدا ہوگی. ہمارے گھروں میں ہماری خواتین نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہوں، وہاں دینی مجلسیں ہوں، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، سیرت رسول کا تذکرہ ہو. ظاہر ہے کہ جب گھر کا ایسا نورانی ماحول ہوگا تو وہاں جن بچوں کی پرورش ہوگی ان کے اندر ایمان ہوگا، ان کے اندر اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کے رسول نے بتایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت پیدا کرو، دین سے لگاؤ پیدا کرو، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرو. یہ ایک بہت ضروری کام ہے جو ہمیں انجام دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں پہ توجہ دیں. نوجوان یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو اکثریت تھی وہ نوجوانوں پر مشتمل تھی. اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی. آپ نے نوجوانوں کو تیار کیا، ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دی، اور ان کے اندر اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کر دیا، اور انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی. آپ جانتے ہیں کہ نوجوان جتنی قربانی دے سکتا ہے تو بزرگ اتنی قربانی نہیں دے سکتے ہیں. بزرگ تو رہنمائی کریں گے، سرپرستی کریں گے، لیکن قربانی اور محنت اور جدوجہد یہ تو جوان ہی دیتا ہے. جوانی کے اندر توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے. اور جتنے انقلابات دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام انقلابات میں بنیادی رول جو ہے نوجوانوں کا، ان کی قربانیوں کا ہے. ہمارے نوجوان بہت قیمتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی صلاحیتیں بہت ہیں، ٹیلنٹ بہت ہے. ان کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. ان کو ان کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے ان کو ایکٹیویٹیز دینی ہوگی، سرگرمیاں دینی ہوگی. کس میدان میں تمہیں کام کرنا، کس طریقے سے کام کرنا ہے. وہ میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ طرح طرح سے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، فروغ کے لیے کام کر سکتے ہیں. نوجوانوں کی طاقت بہت بڑی طاقت، ان کی قوت بہت بڑی قوت. ان کو صحیح رخ دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. آپ نے نوجوانوں کو تیار کیا اور آپ نے بشارت دی کہ حشر کے میدان میں جب عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جن خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اس میں ایک قسم کون سی ہوگی؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایسے نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ جذبہ آپ نے پیدا کیا، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی طاقت کو، ان کی صلاحیت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور کام جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہر سطح پر خدمت خلق کا کام. اسلام نے خدمت خلق کو بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے. تو خدمت کا جو جذبہ ہے یہ کوٹ کوٹ کے بھرنا چاہیے ہماری ملت کے افراد کے اندر. لوگوں کے کام آئیں، کس طرح سے ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے اللہ تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، تجھے بھوک کہاں لگ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم نے اسے کھلایا ہوتا مجھے اس کے پاس پاتے. میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ تو سب کو شفا دینے والا ہے، تو کہاں بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی، مزاج پرسی کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس. خدمت خلق کا اس سے اونچا تصور تو کہیں مل ہی نہیں سکتا. تو یہ جذبہ ملت کے اندر پیدا کر. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ملت بوجھ ہے. ہمارے طرز عمل سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ تو انسانیت کے لیے نفع بخش، سب کے کام آنے والے، سب کی مدد کرنے والے، سب کے ساتھ کھڑے ہونے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار وحی کا تجربہ ہوا اور غار حرا سے جب گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ماجرا سنایا کہ ایسا ایسا ہوا اور مجھے تو ڈر نہیں لگا کہ کیا ہو جائے گا، تو حضرت خدیجہ نے دلاسا دیا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا. آپ تو مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ تو محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سہارا ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ آپ کا کردار. خدمت خلق، لوگوں کے کام آنے والے. مسلمان ہے تو لوگوں کے کام آئے، مسلمان ہے وہ لوگوں کی خدمت کرے گا، سب سے آگے رہے گا، سب سے پیش رہے گا. یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے. اور دلوں کو جیتنے کا مؤثر ترین ذریعہ خدمت خلق. ہمارے ملک کے اندر بہت سی کمیونٹیز بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں.
کہیں اسپتال ہے، کہیں شفا خانے ہیں، کہیں اسکول ہیں، کہیں یتیم خانے ہیں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. ہمیں اس میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. لوگوں کی خدمت کر کے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں اور ان سے قریب ہو سکتے ہیں. ایک اور جو بہت اہم محاذ ہے اور اللہ کے رسول نے اسے استعمال کیا، اسوہ حسنہ میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. وہ جو طاقت ہے وہ طاقت خواتین کی طاقت. خواتین کی طاقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. خواتین کے اندر بڑی صلاحیت، بہت بڑا کام کرتی ہیں وہ. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نصف انسانیت ہیں. گھروں کی تعمیر انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، خاندانوں کی تعمیر انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور اگر ہم سماج کے اندر سدھار چاہتے ہیں تو خواتین کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. خواتین کی طاقت کو استعمال کیجئے، خواتین کے اندر بیداری پیدا کیجئے، ان کے سامنے ازواج مطہرات کے نمونے رکھیے، صحابیات کے نمونے رکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی دعوت کا کام کیا ہے، اسلامی سماج کی تعمیر کا کام کیا ہے. روشن کارنامے ہیں ہماری خواتین کے. اسلام نے خواتین کو کہیں دبایا نہیں ہے. اسلام نے تو خواتین کے حقوق کی پاسداری کی ہے. جو ان کے حقوق پامال تھے ان حقوق کی بازیابی اسلام کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور اسلام نے خواتین کے رول کو تسلیم کیا ہے. تو ایک خاتون اسلام کی حیثیت سے مسلمان عورتوں کو جو ذمہ داری ادا کرنی ہے، سب سے بڑا کام تو وہی کرتی ہیں. نئی نسل کی ایمانی تربیت وہی کرتی ہے، انہی سے ہوتی ہے. گھروں کو وہی بناتی ہے، سماج کے اندر تبدیلی انہی کے ذریعے سے آتی ہے. خواتین کے اندر بڑی طاقت ہے. اس لیے خواتین اور عورتوں کی تعلیم پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ذریعے سے سماج کے اندر دعوت اور اصلاح کا کام آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اتنی بڑی طاقت اگر استعمال نہ ہو تو کتنی نافہمی کی بات ہوگی، کتنی نادانی کی بات ہوگی. اتنی بڑی طاقت خواتین کی، اتنی بڑی تعداد، اور اس کو استعمال نہ کیا جائے. آپ دیکھیں تو جتنی تحریکیں ہیں دنیا کے اندر اس میں خواتین کا بڑا رول ہوتا ہے. اسلامی تحریک کے اندر بھی ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. ہماری خواتین کی ایک تاریخ ہے تو ان کو اسوہ صحابیات سے آشنا کیجیے، خواتین اسلام کے کارناموں سے آشنا کیجیے، کیسی کیسی خدمات انہوں نے انجام دی. تو خواتین کی طاقت کو استعمال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے سماج میں علماء کا بہت اثر ہے، مدارس کا بہت اثر ہے، اور علماء کی خدمات بھی ہیں. علماء سے بھی رابطہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ان سے بھی یہ درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے تعاون کے بغیر ہم پیچھے رہ جائیں گے. بہت بڑی طاقت ہے، سماج پر اثرات ہیں. مساجد کے ائمہ ہیں، مدارس کے مدرسین ہیں، دارالقضاء کی ذمہ داران ہیں، یہ ہمارے جو علماء ہیں یہ بہت بڑی طاقت ہے. تو ان سے گزارش یہی کرنی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ ملت کو بیدار کریں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ملت کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کریں، اصلاح معاشرہ کا کام کریں، دعوتی مزاج پیدا کریں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو نظر انداز کریں. اس وقت جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں امت کے سامنے، اپنے بقا کا مسئلہ ہے اور اپنے نئی نسل کو اسلام پر باقی رکھنے کا مسئلہ ہے. اس وقت اگر علماء متحد ہو کر کے اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے اور متحد ہو کے کام نہیں کریں گے، اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے، تو یہ بہت بڑا نقصان ملت کا ہوگا. تو علماء سے روابط بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کا تعاون حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے تعاون کے بغیر یہ جو ہمارا خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے. غیر معمولی رول ہے. ارباب مدارس سے بھی ہمیں درخواست کرنی چاہیے کہ جو نوجوانوں کی ٹیم وہاں سے تیار ہو رہی ہے اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، کن مسائل سے ملت دوچار ہے، اس کے لحاظ سے ان کو تیار کیجئے، ان کا مزاج بنائیے دعوتی اور اصلاحی، اور وہ امت کے اندر اتحاد کی فضا پیدا کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. اس کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بات بہت ضروری ہے
کہ ملت بے حوصلہ نہ ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ملت کے حوصلے کو باقی رکھنا، اس کے یقین کو قائم رکھنا، اللہ پر اس کے توکل کو مضبوط بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر حوصلہ نہیں ہوگا تو کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ ملت اپنے حوصلوں کو کھو دے، پس ہمتی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اس کے حوصلوں کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی فیصلہ کن ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہی فیصلہ کن ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھو، اسباب کو اختیار کرو، اور حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ادا کرنے کی توفیق دے، اور ملت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔